بسم الله الرحمن الرحيم. قد يريدون التقدم والتأخر الرتبي للزمان. وقد يذكر الصحابة رضي الله عنهم التقدم والتأخر، ويريدون بذلك التقدم والتأخر الرتبي للزمان، كما قال ابن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. ومن المعلوم أن سورة البراءة آخر سورة نزلت، وهذه الآية في تضاعيف القصص المتأخرة، وقد كانت فرضية الزكاة متقدمة عليها بأعوام، ولكن مراد ابن عمر رضي الله عنه تقدم الإجمال على التفصيل بالرتبة. قد يريدون التقدم والتأخر الرتبي للزمان، کبھی ارادہ کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رتب تقدم اور تأخر رتبی کا، نہ کہ زمانی کا۔ وقد يذكر الصحابة رضی اللہ عنہم، اور کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ذکر فرماتے ہیں تقدم اور تأخر کو، اور مراد لیتے ہیں اس سے رتبی تقدم و تأخر، نہ کہ زمانی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ کے متعلق کہ انما کان هذا قبل ان تنزل الزکاة، کہ بے شک یہ حکم یا یہ وعید زکوٰۃ کا حکم نازل کیے جانے سے پہلے تھی۔ فلما انزلت، پھر جب زکوٰۃ کی آیات نازل کی گئی، جعلہ اللہ طہرا للاموال، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اموال کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی زکوٰۃ کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ ومن المعلوم، اور یہ بات معلوم ہے، ان سورۃ البراءۃ آخر سورۃ نزلت، کہ سورہ براءت نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے۔ وهذه الآية في تضاعيف القصص المتأخرة، اور یہ آیت آخر میں پیش آنے والے واقعات کے درمیان سے، تضاعیف کے معنی دو چند، بیچ، درمیان۔ وهذه الآية في تضاعيف القصص المتأخرة، اور یہ آیت آخر میں پیش آنے والے واقعات کے درمیان میں ہے۔ وقد كانت فرضیت الزکاة متقدمة علیها بعوام، اور زکوٰۃ کی فرضیت اس سے کئی سال پہلے ہے، مقدم ہے۔ ولیکن مراد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مراد اجمال کا تفصیل سے مقدم ہونا ہے، رتبے کے اعتبار سے یا مرتبے میں، بالرتبہ مرتبے میں اجمال کا تفصیل سے مقدم ہونا ہے۔ مصنف علام نے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ عبارت میں تفسیر کا ایک اصول ذکر فرمایا ہے، اور وہ اصول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تفسیروں کے تعلق سے ذکر فرمایا، جیسا کہ ما قبل میں مصنف نے قد یفردون السؤال والجواب فی التفسیر میں ایک اصول بیان کیا تھا، یا اس سے پہلے سورۃ قصۃ ولا قصۃ لہا میں صحابہ کرام کی تفسیر میں ایک اصول بیان کیا تھا، تو ایسے ہی ایک اصول اس عبارت میں بھی ذکر کیا۔ اصول یہ ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی تقدم اور تأخر کو ذکر کرتے ہیں۔ تقدم اور تأخر کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کسی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ فلاں آیت پہلے نازل ہوئی اور فلاں آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اب یہ پہلے نازل ہونا، بعد میں نازل ہونا، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے
کہ زمانے کے اعتبار سے فلایت پہلے نازل ہوئی اور زمانے کے اعتبار سے فلایت بعد میں نازل ہوئی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بسا اوقات ایسا کرتے ہیں کہ یہ تو فرماتے ہیں کہ آیت پہلے نازل ہوئی اور یہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن اس تقدم اور تأخر سے مراد وہ زمانہ نہیں لیتے بلکہ رتبہ مراد لیتے ہیں۔ یعنی یہ آیت پہلے نازل ہوئی مطلب یہ کہ رتبے کے اعتبار سے یہ آیت مقدم ہے، اور یہ آیت بعد میں نازل ہوئی یعنی مرتبے کے اعتبار سے یہ آیت بعد میں ہے۔ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے یہ آیت مقدم ہو، یعنی نزول کا زمانہ اگرچہ اس کا پہلے ہو لیکن مرتبہ اس کا بعد میں ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والذین یکنزون الذہب والفضہ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 34 ہے، اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ اس کے اندر جو وعید ذکر کی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، ڈرا دیجئے ان کو دردناک عذاب سے جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو وعید ہے یہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھی، پھر جب زکوٰۃ کی آیات نازل کی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اموال کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہ فرمانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ یہ زکوٰۃ کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے اور زکوٰۃ کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ ظاہر بات ہے یہ مطلب کیوں نہیں لیا جا سکتا، چونکہ یہ جو آیت ہے والذین یکنزون الذهب یہ سورہ براءت کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، اور سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے، اور یہ جو آیت ہے ان واقعات کے درمیان میں آئی جو نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں جو واقعات پیش آئے تھے، اور زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ تو اس سے کئی سال پہلے نازل ہو چکا تھا۔ اب اگر ہم یہ مراد لیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور زکوٰۃ کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی، زمانے کے اعتبار سے تقدم اور تاخر اگر ہم یہاں پر مراد لیں تو کسی بھی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہی کہا جائے گا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے مجمل ہے اور زکوٰۃ کا حکم مفصل ہے، اور اجمال کا درجہ اور رتبہ تفصیل سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا یہ وعید زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھی۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اموال کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا، لہٰذا اب اگر کوئی شخص سونا یا چاندی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کبھی کبھی تقدم اور تأخر بولتے ہیں، اور مراد تقدم و تأخر زمانی نہیں ہوتا بلکہ رتبی تقدم اور تأخر